اسٹارٹ نا ریکارڈنگ پہ لگائے ساتھ. تو بات کر رہے تھے، یہ کویسچن نمبر ہمارے پاس 75 ہے کہ لا متقین عمل یدی اجرہ، لا متقین عمل یدی اجرہ اسم لا فی حاضی الجملہ معرب منصوب لأنہ. کہتے ہیں کہ اس جملے میں یہ جو اسم ہے یہ معرب منصوب ہے. لأنہ کیوں، کس وجہ سے یہ منصوب ہے؟ یہ مضاف ہے، شبہ مضاف ہے، مفرد ہے، کلھا خطأ، یا کہ ساری جو باتیں اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ غلط ہیں. تو اس کا کریکٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ لا کا جو اسم ہے معرب منصوب تو ہے آلریڈی، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مضاف، شبہ مضاف بھی نہیں ہے، مفرد بھی نہیں ہے، کلھا خطأ. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف کیسے ہے؟ لا کو آپ چھوڑ دیں تو متقین اعمال، ماہر آدمی کا عمل یا ہنرمند کا عمل. تو متقین اعمال یہ مضاف، متقین اور اعمال یہ مضاف الیہ. تو اس جملے میں اسم لا فی حاضی الجملہ تھی، اس جملے میں جو اسم ہے متقین، متقین یہ اسم تو ہے لیکن یہ مضاف بن رہا ہے اور عمل مضاف الیہ ہے. تو متقین صرف ہم نے یہی بتانا ہے کہ اسم لا فی حاضی الجملہ معرب منصوب، یہ معرب ہے اور منصوب ہے لأنہ کیونکہ یہ مضاف ہے. تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ مضاف بن رہا ہے. فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے 76 ہے کہ لا متقینین عملا یتبع اجرہ یدی و اجرہما، کہ جو دو ماہر لوگ ہیں، ہنرمند ہیں، ان کا عمل یدی و اجرہما، ان کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اسم لا فی حاضی الجملہ، اس جملے میں جو اسم ہے متقینین معرب منصوب، وہ بھی معرب منصوب ہے لأنہ کیوں کہ یہ شبہ مضاف ہے، مضاف ہے، مفرد ہے، مسند ہے، کیا ہے؟ تو اس میں جو اس کا متقینین اعمالا، تو اس کا جو اسم ہے یہ شبہ مضاف ہے، متقینین اعمالا، اور پہلے میں مضاف ہوگا متقینو، اور اس میں یہ متقینین، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شبہ مضاف ہے. تو اس لیے یہ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. اور تھرڈ جو ہے سر یہ اس کا سمجھ نہیں ہے مضاف اور شبہ مضاف میں فرق یہ صحیح اس کے اردو میں واضح میں نے نہیں آپ کو ہے. ایک دفعہ کی تھی، اس سے پہلے شاید وہ سینڈ، ایک منٹ میں اس کی ایگزامپل ایک دو لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ. اس کی 3 حالتیں تھیں نا ہم نے جو ڈسکس کی تھی، کہ کبھی تو لا کا جو اسم ہے وہ مفرد ہوگا، مفرد نکرہ ہوتی ہے اس کا اسم، جی کبھی یہ مضاف ہوتا ہے اور کبھی یہ شبہ مضاف ہوتا ہے. شبہ مضاف. یہ 3 حالتیں ہم نے کی جی تھیں جو تقریباً 1 2 3 پہلے کا تھا لیکچر اس میں. جی تو شبہ مضاف اب کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ مفرد تب ہوگا جیسے کہ لا رجال فی الدار، لا رجال فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے. تو یہ جو ہے لا رجال، رجال یہ مفرد ہوگا. اور اگر اسی طرح دوسری اگزامپل ہم دیکھیں مضاف کی، تو لا غلام رجل ظریف، لا غلام رجل، تو آدمی کا کوئی غلام بھی ظریف، جو مثلا ہنس مکھ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. تو لا غلام رجل، غلام بھی منصوب ہے اور مفرد بھی ہے، اور لیکن غلام رجل آدمی کا غلام، تو اس جگہ جو غلام ہوگا یہ مضاف بن رہا ہے جیسے اس میں بن رہا ہے متقینہ لا متقین اعمال. ٹھیک ہے، جو ٹھیک دوسری قسم ہو گئی. تیسری اس ٹھیک کے ہے. بعد ہمارے پاس بچتی ہے شبہ مضاف کی، کہ تیسری قسم لا کا جو اسم ہوگا وہ شبہ مضاف ہوگا. کیسے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ لا راکبن فرسن ذاہبن. ٹھیک ہے، لا راکبن فرسن ذاہبن، کوئی بھی جو سوار ہے وہ جانے والا نہیں ہے.
یہ جو شبہ مضاف ہوتا ہے سر، یہ اس میں مشتق ہوتا ہے یا کیسے پہچان ہوگی شبہ مضاف؟ یہ مضاف تو نہیں ہوتا لیکن مضاف کے جو ہے وہ شبہ ہوتا ہے. اور اب راکبن فارسن کی آپ کو ویسے نہیں پتہ چلے گا، راکبن فارسن یہ تو موصوف صرف دیکھنے میں بن رہا ہے. اب یہ ہے نا کہ متقینین مطلب اعمالن، ترین یہ دیکھیں نا مضاف الیہ جی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کسرہ آئے گی زیر، ٹھیک ہے. تو اب متقینین اعمالن، جی جی اعمالین یہ تھا، ٹھیک ہے. تو متقینین اعمالن کو اب ہم بنائیں گے تو اس کا جب ترجمہ کریں گے متقینین اعمالن تو کیا بنے گا؟ دو ماہر آدمیوں ماہر کا لوگوں کام. کا عمل، ٹھیک ہے. جی السلام علیکم جی سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو شبہ مضاف ہے اس کو درمیانہ مضاف بھی بولتے ہیں؟ نہیں درمیانہ تو نہیں، لیکن شبہ جب ہے کہ تشبیہ کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے مشابہ ہے. یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن شبہ مضاف ہے. جیسے خبر میں ہم نے چیزیں کی تھیں کہ خبر جو ہے وہ بعض دفعہ شبہ مضاف وہ دوسری ہوتی ہے، شبہ جملہ ہوتی ہے. یہ شبہ مضاف کے لیے اس میں مشتق ہوتا ہے یا کیا اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ شبہ مضاف ہے، یا ترجمے سے پتہ چلتا ہے؟ نہیں کرنے سے ترکیب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شبہ مضاف ہے. اس میں تو تھا خبر میں کہ وہ کوئی نہ کوئی حرف جارہ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا تھا، فی الداری جیسے اعلی سیارتی، اس طرح کے الفاظ. تو وہ خبر جو ہے اس میں جو ہے وہ میں الگ سے چلیں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. فرسٹ اس کو جو ہے وہ جسٹ یاد کر لیں ایک دفعہ. نیکسٹ کدھر ہے؟ اس کے بعد ہے 77 میں کہ لا منافقین محبوبون اسم لا فی حاضح الجملہ معرب منصوب لأنہ جاء مفردن مضافن شبہ مضاف یا لا حد منہا. تو اس ایگزامپل میں کہ لا منافقین محبوبون، کوئی بھی منافقین جو منافق محبوب اچھا نہیں ہے. اسم لا فی حاضح الجملہ معرب منصوب، کہتے ہیں کہ یہ اسم لا کا جو اسم ہے یہ معرب منصوب ہے لأنہ جاء، کیونکہ یہ استعمال ہوا ہے مفرد مضاف شبہ مضاف یا کہ لا احد منہا. تو اس میں یہ فرسٹ آپشن ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا کہ مفرد فرسٹ، کہ مفردن، کہ اس میں جو اسم ہے منافقین یہ مفرد استعمال ہوا ہے، لا منافقین محبوبون. تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا مفردن. کہ جیسے لا رجال فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا رجال فی الدار، جہاں لا رجل فی الدار. اب راجولہ جو ہے وہ اسم ہے نکرہ ہے تو یہ مفرد استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح منافقین یہ بھی مفرد استعمال ہو رہا ہے. اس کو جمع نہیں سمجھنے آپ نے، جمع کا سیگا چھوڑ دیں کہ جمع کا سر سیگا ہے جیسے یہ. ابھی انہوں نے پوچھا کہ شبہ مضاف جہاں تک ہے کہ جو شبہ مضاف ہوتا ہے اس کے بعد جو آنے والا اسم ہوتا ہے وہ اس جی پر موقوف ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. شبہ مضاف جو ہے اس میں جی 4 چیزیں آ جاتی ہیں جو جی جی شبہ مضاف ہوتا ہے. جی جی بتائیے. اچھا 4 مطلب جو چیزیں میں نے ہوتی پڑھا ہے شاید جی یہاں جی 4 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اردو میں جو اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، بلکہ عربی میں بھی وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شبہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے کہ جو اس کے بعد ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اس کے لیے اس کا معنی پہلے سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ اب یہ اگزامپل تھی متقنین عملاً. متقینین اب جو عملاً. جی متقنین عملاً، اب متقنین کا جو عمل ہے جو ہمیں اگلا اس کا لفظ آ رہا ہے اس کے بعد آنے والا اسم وہ واضح کر رہا ہے، جی اسم کے ماں بعد میں عمل کر رہا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے جیسے جی کوئی اور بھی اگزامپل لے لیں. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ ماں بعد کے لیے یہ معطوف ہوتا ہے جی جو اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے مضاف. اور اس کے ٹھیک ہے علاوہ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ موصوف صفت ہوتے ہیں، ٹھیک موصوف ہے صفت بھی آ رہے ہوں اگر اس کے بعد. اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اسم موصوف ظرف کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. یہ 3-4 چیزیں یہاں کافی بیٹھی ہوں گی جنہوں نے علم صرف یا علم نحو پڑھی ہوگی جی تو وہ اس کو ڈیفائن کریں گی. میں نے تو اس کو اس طرح سے ہی پڑھا ہے کہ کیونکہ ابھی یہ اپنے جو جی ماں بعد کلیئر والا ہوگی. ہے اس کے عمل کو جی میں یہ میرے کلیئر ہو گئی، یا یہ میری بات ذہن میں تھی، بات وہ مس ہو گئی تھی کہ اس کا جی ویسے نہیں، سمجھ میں مطلب میں نہیں نے آئے گا اپنے لا کلیئر کرنے کے متقین. لیے بھی کہ جی میرے ذہن میں یہ چیز تھی، اگر کوئی اور اس کو اچھے سے ڈیفائن کر دے تو میرے لیے بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی جو میرے ذہن میں تھی وہ اسکپ ہو گئی، مجھے بھی یاد تھا یہ مثلا جب پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا دوست کے ساتھ. تو متقینین لا متقینین یدی اجرہما، اب 2 آدمیوں کا جو ہے ماہر جو لوگ ہیں ماسٹر ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اب کیا عملاً کو چھوڑ دیں، سوری، کہ متقینین جو 2 ماہر ہیں ان کا ضائع نہیں، اجر ضائع نہیں ہوتا.
تو اس میں اب جو ہے یہ کلیئر نہیں ہو رہی کہ کس چیز ہے، کون سی چیز ہے، تو عملاً سے یہ پتہ چلے گا، یہ اس کے ساتھ اس کے ضروری ہے عملاً. ٹھیک ہے، ایک بات کلیئر ہوگی ہے. اور دوسرا یہ کہ دونوں موصوف صفت ہوں گے. چلیں اس کو میں الگ سے بھی دیکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو کلیئر کر لیں گے. جی جی جزاک اللہ. اس کے بعد 78 کی بات کرتے ہیں کہ اسم مصوغ لما وقع منہ الفعل او قام به یسمى، کہ جب بھی کوئی اسم مصوغ جب وہ بنایا جاتا ہے، لما وقع منہ الفعل جب اس سے کوئی فعل واقع ہوتا ہے، او قام به یسمى یا کوئی فعل جو ہے اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یا وہ فعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یسمى، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ 4 آپشن میں سے جو کریکٹ ہوگا کہ یہ اسم الفاعل کہلائے گا. کہ دوسرے لفظوں میں اسم الفاعل ایسا اسم ہوتا ہے، وہ ایسا اسم بنایا گیا ہوتا ہے کہ وقع منہ الفعل جس سے فعل سرزد ہوتا ہے یا کوئی بھی فعل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اسم الفاعل مثال کے طور پہ کاتبن، داربن، شاربن، تو جتنے بھی ہیں اسم الفاعل کی اگزامپل ہیں. تو شاربن میں پینے کا عمل آئے گا، کاتبن میں لکھنے کا عمل ہے، فعل سرزد ہو رہا ہے. تو اس طرح کی اگزامپل ناصرن میں مدد کرنے کا عمل ہے. تو اسم الفاعل وہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ تو پہلی بات تو ہے وہ اسم مصوغ وہ بنایا جاتا ہے، لما وقع منہ الفعل، اور اس سے کوئی فعل سرزد ہوتا ہے، او قام به. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا اسم الفاعل. اور اس کو نوٹ بھی کر لیں، یہ جو لاسٹ ٹائم پیپر ہوا ہے پی پی ایس سی کا، اس میں یہ پوچھا گیا تھا، یہ ڈیفینیشن شامل تھی، یہ ایم سی کیوز. یہ 78 اور جو نیچے جو ہے یہ دوسرا 79 یہ بھی شامل تھا پیپر میں، یہ دونوں پیپر میں آ چکے ہیں لاسٹ ٹائم. اس کے بعد ہے 79 کہ یحول اسم الفاعل عند قصد المبالغۃ الی، کہ اسم الفاعل کو عند قصد المبالغہ جب آپ مبالغے کا صیغہ بنائیں گے اس سے، تو یہ کس وزن پہ آئے گا؟ اس کے جو اوزان ہیں اسم المبالغہ کے، فعال کے، فعال، فاعل، مفعول، تو کس وزن پہ آئے گا جب آپ اسم الفاعل کو چینج کریں گے مبالغے کی طرف؟ تو پھر یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ یہ فعال کے وزن پہ آئے گا. جیسے کوئی بھی ہے مثلا کاذب، جھوٹ بولنے والا کوئی بھی اسم الفاعل ہوگا، تو اس دوسرا وزن اس کا پھر جب اس کو لے کے جائیں گے تو وہ کذاب کے وزن پہ. غافر، نجارون، جیسے کیا؟ نجارون، سر نجارون، غفار، بڑھائی، کذاب، جی سر. جو اسی وزن پہ یہ آ رہے ہیں، یہ اس کا وزن ہے فعال. فعلان بھی ہوتا ہے جیسے رحمان، فعلان، اور اس طرح رحیم، فعیل بھی اس کا وزن ہے. اس میں مبالغہ کے کافی اوزان ہیں، تو اس میں سے بہرحال انہوں نے جو ادھر ذکر کیا ہے وہ فرسٹ صرف ایک کیا ہے، جسٹ فعال. تو غفار، کذاب، یہ وزن جو ہے اس کا آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے اس کی ایک جو ہے وہ یاد رکھ لیں، جیسے کاذب ہے جھوٹے، کوئی بھی جھوٹ بولنے والا، تو کذاب، تو وہ جب مبالغہ کریں گے اس میں اسم الفاعل میں تو پھر یہ کذاب کہلائے گا، بہت زیادہ جھوٹا. تو یہ فعال ان کے وزن پہ آ جائے گا. تو اسم الفاعل کو جب بدلتے ہیں عند قصد المبالغہ مبالغے کی طرف، تو اس کا وزن یہ ہوتا ہے فعال ان کے وزن پہ. ان 4 میں سے یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. سر مبالغے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ کرنا شدت سے. جی، اسم جو ہے نا اس میں مصدر میں جو ہے کسی اضافہ کرنا، کسی چیز کو بڑھا کر بیان کرنا، کسی خوبی کو، وصف کو. اس کے بعد ہے یا عمل اسم الفاعل عمل، کہ اسم الفاعل جو ہے وہ کون سا عمل کرتا ہے؟ تو فعلہ، وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. اسم الفاعل جو بھی ہوگا، جیسے بتایا ہے کہ ناصر، اب اسم الفاعل ہے تو کون سا عمل کرے گا؟ تو ناصر، مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، تو وہ فعل کا عمل کرتا ہے. فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا کہ وہ اپنے فعل کا عمل کرتے ہیں اسم الفاعل. اس کے بعد ہے لا یعمل اسم الفاعل الا، کہتے ہیں کہ لا یعمل اسم الفاعل، اسم الفاعل جو ہے وہ عمل نہیں کرتا. مثلا کوئی بھی آپ کے پاس کلمہ جو ہے دارب، ناصر، شارب، تو زاہد،
عابدون، تو یہ عمل نہیں کرتے، کیوں؟ الا مگر، کب عمل کریں گے یہ؟ ان یکون محلی بالف واللام، تو ان چار میں سے جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ لا یعمل اسم الفاعل، اسم الفاعل عمل نہیں کرتا الا مگر، جب یہاں تک کہ اس کے ساتھ الف اور لام جو ہے وہ اٹیچ ہوں، ملے ہوئے ہوں۔ جو اس کی شرائط ہیں الف لام کی، اس کی اسم الفاعل کی، تو اس کے ساتھ اسم الفاعل کے ساتھ بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پر الف لام بھی داخل ہو۔ ویسے بھی وہ استعمال ہو جاتا ہے، جیسے کاتب شارب یا مسافر، یہ اسم الفاعل ہے، ویسے بھی آ سکتا ہے، لیکن اب انہوں نے شرط لگا دی ہے یہ ہے کہ یہ عمل نہیں کرتا مگر اس کی جو شرائط ہیں، 3-4 شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ الف لام ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ الف لام جو ہے معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، تنکیر تعریف کے لیے، اور بعض اوقات جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے عہد ذہنی کے لیے، مثلا اس میں جو بمعنی اللہ زی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، پھر جب اسم الفاعل آئے گا تو یہ اللہ زی کے طور پر، مثال کے طور پہ کہ حضر المسافر، تو مسافر حاضر ہوا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ زی ہوا مسافر، کہ وہ شخص آیا ہے جو مسافر ہے۔ تو یہ اسم الفاعل لا یا عمل اسم الفاعل، اسم الفاعل عمل نہیں کرتا الا ان یکون محلی بالف واللام، کہ جب تک اس کے ساتھ الف لام داخل نہ ہوں، اور یہ الف لام جو داخل ہوں گے یہ بمعنی محل اللہ زی استعمال ہوگا۔ بعض اوقات جو ہے یہ تعداد کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں، اور بعض دفعہ الف لام جو ہے وہ داخل ہوتا ہے تعریف کے لیے، کسی کو معرفہ بنانے کے لیے، کبھی تعداد کے لیے اور کبھی جو ہے یہ اللہ زی کے معنوں میں۔ تو یہ جو شرط لگائی جا رہی ہے یہ اللہ زی کے معنوں میں لگائی جا رہی ہے، کہ جیسے حضر المسافر، تو اس کو کریں گے کہ اللہ زی ہوا مسافر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جب عہد ذہنی کے لیے الف لام ہوتا ہے اسم فاعل پر، تو اس کے بعد وہ اسم فاعل نہیں رہتا، وہ ماضی کے معنی میں بن جاتا ہے، جیسے آپ نے مثال دی ہے جی کہ حضر المسافر الذی، مسافر نہیں ہے، یہ بنے گا پھر حضر المسافر، یعنی حضر الذی سفر، کہ حاضر وہ شخص جو سفر میں تھا، تو پھر یہ الذی کے معنی میں جب ہوگا تو الذی کے بعد یہ اسم فاعل وہ فعل ماضی کے معنی میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مثلا مسافرہ کریں گے، مسافر نہیں کہیں گے اسے۔ جی جی، الذی سفر یا الذی سافر، الذی سافر یا سافر، ٹھیک ہے، مسافر کے معنوں میں جی ہم جی لے لیں گے۔ جی جی، جب اسم فاعل اس پر الف لام عہد ذہنی کا ہوگا تب جی، اس کے عہد بعد ذہنی اسم کا، فاعل ماضی کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلیں، مجھے تو یہ ہے کہ اتنا ابھی وہ پک نہیں کر رہے، کچھ جو ہے وہ میرا کنسیپٹ تو کلیئر ہو جاتا ہے جب آپ لوگ مثلا وہ مصادر کا کوئی حوالہ دیتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چلیں کوئی بات جو ہے وہ ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، ذہن میں رہ جائے گی بات۔ اس کے بعد 82 ہے کہ اسم مرفوع تقدمہ فعل مبنی للمجہول وحل محل الفاعل بعد حذفہ یسمى، کہ اسم مرفوع تقدمہ فعل مبنی للمجہول، کہ وہ اسم مرفوع جس سے قبل جو ہے وہ مبنی فعل مبنی مجہول ہو، وحل محل الفاعل بعد حذفہ، کب وہ اس کی جگہ لے گا؟ کہ جب فاعل کو حذف کر کے اسم مرفوع کلمہ ہوگا آپ کے پاس، کب؟ کہ فعل مبنی مجہول کے بعد یہ اسم مرفوع آئے گا، کب آئے گا؟ کہ پہلے اس کا جو فاعل ہے اس کو حذف کیا جائے گا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ نائب الفاعل کی اگزامپل بھی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے نائب الفاعل کی۔ تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، اس کو پہلے ایک دفعہ سن لیں کہ کیا مراد ہے اس سے، کہ جب بھی کوئی فعل مبنی مجہول ہوگا تو اس میں مرفوع اس کے بعد جو ذکر کیا جائے گا، پہلے تو اس کے فعل مبنی مجہول کے بعد جو ہے اسم اس کا ختم کریں گے، حذف کریں گے فاعل، اس کی جگہ پر جو اس میں مرفوع آئے گا وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن میں جو لکھا ہوا ہے،
جیسے سر کویسچن نمبر 80 ریپیٹ فرما دیں. کون سا؟ کویسچن نمبر 80. جی 80 میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ عمل اسم الفاعل عمل، کہ اسم الفاعل کون سا عمل کرتا ہے؟ تو فعلہ، وہ اپنے فعل کا والا عمل کرتا ہے. اسم الفاعل جو ہے کہ اسم الفاعل میں ایک فعل کا بھی پایا جاتا ہے نا، جیسے بتایا ہے کہ کاتبن، کاتبن سے مراد ہے لکھنے والا. تو اس میں اب کون سا ایک لکھنے کا جو عمل پایا جا رہا ہے فعلہ، اس میں کام کرنے کا جو ہے لکھنے کا عمل پایا جا رہا ہے، تو وہ اپنے فعل پر دلالت کرتا ہے. تو یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ نائب الفاعل، جیسے شرب الماء، پانی پیا گیا. تو یہ اس کے بعد سر جو جی ہے 82 ریپیٹ کر دیں، 82 کو ایک بار ریپیٹ کر دیں. 82 میں بتا رہے ہیں کہ اس میں مرفوع، یہ مثلا اس کو فی الحال چھوڑ دیں آپ، کہ مجہول ہے آپ کے پاس کوئی بھی لفظ ہے، جیسے دوریبا، دوریبا آپ کے پاس دارابا سے دوریبا، دارابا وہ مارا گیا، مثلا دارابا اس نے مارا تو دوریبا وہ مارا گیا. ٹھیک ہے، دوریبا زیدن، تو زید مارا گیا. تو یہ جو زید آ رہا ہے نا، یہ مجہول ہے، اس میں نائب الفاعل کے طور پہ آ رہا ہے جس پہ کام واقعہ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ لوگ سب پہلے یہ سمجھیں گے کہ جب بھی مجہول ہے، پہلے کہتے ہیں فعل مبنی مجہول، آپ کے پاس ایک مجہول ہے. ٹھیک ہے، جیسے دوریبا، تو اس کے بعد ہم نے کیا لے کے آنا، اس میں مرفوع. اس میں مرفوع کون سا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو اس میں مرفوع ہے جو مجہول کے بعد آ رہا ہے، تو اس کے بعد چاہیے تھا کہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے، تو فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ اس میں مرفوع لے کے آئیں گے. فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ جو اس میں مرفوع آئے گا وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے. اب یہ تھا کہ قاتل داود جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، تو قاتل فعل ہے، جالوت یہ مفعول ہے. تو مجہول جو ہے، جو اس میں اس کا مفعول جو ہے وہ ذکر نہیں کبھی کیا جا رہا. مثلا دوری دارابا اس نے مارا، تو دوری با وہ مارا گیا. اب مارنے والا فاعل اس میں موجود نہیں ہے، تو اس کو جب باہر لے کے آئیں گے نائب الفاعل کو، تو اس کو جو دوری با زیدن، زید مارا گیا، تو جو اسم اس کے بعد آ رہا ہے دوری با کے بعد، وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے. اس ٹاپک کو جو نائب فاعل اور نائب الفاعل کا ہے، اس کو ایک دفعہ صرف علم و صرف میں دیکھیں آپ لوگ اردو میں کہ نائب سر الفاعل کیا ہوتا ہے. جی اگر زید پہلے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو پھر مبتدا خبر بن مبتدا جائے بن گا. جائے گا نا، وہ اس میں وہ تو پھر مبتدا بن جائے گا، جملہ جی اس میں سر. آ جائے گا، وہ فعلیہ نہیں بنے گا. سر سمپل سی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اس کو پھر ایک دفعہ فعل مجہول کے بعد آتا ہے نائب فاعل، جی بس سمپل اور سی جو بات فاعل ایسے کر لیں. آپ یعنی کہ مفعول کو دیا جاتا ہے. لیکن وہ ڈیفینیشن میں تھوڑی سی پیچیدگی تھی نا، جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے اس میں تھوڑی سی پیچیدگی تھی، باقی جو ہے وہ چیز آسان ہے. جنہوں کو پتہ ہے کہ فاعل اور نائب الفاعل کا، وہ جلدی پک کر لیں گے. اس کے بعد ہے نائب الفاعل یکون اسمن ظاہراً ضمیراً بارزاً متصلاً ضمیراً مستتر کلھا صحیح. تو نائب الفاعل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے اسمن ظاہراً، کبھی تو وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیراً بارزاً متصلاً، یا تو وہ ضمیر بارز ہوگی متصل ہوگی، یا پھر ضمیراً مستتر جہاں وہ چھپی ہوئی ضمیر ہوگی. اسمن ظاہراً کیسے؟ جیسے ذکر کیا پہلے کہ دوریبا زیدن، زید مارا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے، اسم ہے زیدن اور نائب الفاعل کے طور پر ہے ظاہر، زیدن ہمیں نظر آ گیا کہ یہ مارا گیا. اس کے بعد ہے ضمیر بارزاً متصلاً، دربتو سے دربتو کر لیں آپ کہ دربتو میں نے اس کو مارا، تو اگر آپ انسان کو کسی اور نے، کسی نے اس کے والدین نے بچے کو، تو وہ کہے گا کہ دربتو میں مارا گیا. تو یہ ضمیر جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی، تاہا وہ ضمیر متصل ہوگی. اور ضمیر مستتر جو ہے دوریبا وہ مارا گیا، تو اس میں جو مستتر ہوا کی ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو یہ جو تینوں آپشن ہیں اس کے کریکٹ ہو گئے، کلھا صحیح، کہ نائب الفاعل کبھی تو اس میں ظاہر ہوتا ہے،
کبھی ضمیر بارز متصل ہوگی اور کبھی ضمیر مستتر کلھا صحیح. اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 84 ہے کہ اختر مما یلی مثالا للفاعل، کہ ذیل میں جو اگزامپل دی گئی ہیں اس میں سے فاعل کی آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ اگزامپل کون سی ہے. تو ان چار میں سے واجدہ، مرید، مرادہ، تو رأیت رجلا مثلافا ابو کا رجل، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ واجدہ مرید مرادہ، جس نے ارادہ کیا اس نے اپنی مراد کو پا لیا. تو اس میں فاعل کون سا ہے؟ مرید. یہ واجدہ اس نے پا لیا، مرید مرادہ جس نے کوشش کی یا ارادہ کیا اس نے اپنی مراد کو پا لیا. تو اس میں جو مرید ہے یہ لفظ یہ فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. جی نیکسٹ ہے ایم سی کیوز ہمارے پاس. یہ اختبارات اللغۃ العربیہ میں سے اللغہ والادب کا ٹاپک ہے، یہ اس میں سے شامل کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کو ٹچ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. سر پیج نمبر 176 ہے. 176 75 پہ پہلے کریں، وہ ترتیب اس کی تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، پہلے یہ کریں گے. 92 ہے کہ لا یزید الاسم فی اللغۃ العربیہ، لا یزید الاسم اسم فی اللغۃ العربیہ اعلیٰ، کہ عربی زبان میں اسم جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا. اربعۃ احرف، خمسۃ احرف، ستۃ یا کہ سبعۃ. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ سبعۃ احرف، کہ عربی زبان میں یہ بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی بھی اسم جو ہے وہ 7 حروف سے زیادہ نہیں ہوتا. اس کا 4 آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ لا یزید الاسم فی اللغۃ العربیہ اعلیٰ سبعۃ احرف. سر جی عربی کو لغت الزواد کیوں کہتے ہیں آپ نے؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے نا ضاد یا مثلا ضاد، یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. اس کی پروننسیشن دیگر زبانوں میں، عبرانی یا سریانی میں آپ پڑھیں گے تو وہ عبرانی کے آپ کو 22 حروف ملیں گے، اور سریانی میں تو اس کو جو ہے یہ صرف عربی زبان میں ہی اس کو ضاد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو لغت الضاد کہا جاتا ہے کہ اس کی خصوصیات جو ہیں کہ یہ اہل الجنہ، اللغت ہی لغت اہل الجنہ، اور قرآن کی زبان ہے لغت القرآن والحدیث، اور اس طرح یہ ساری چیزیں. اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جو ضاد کی پروننسیشن ہے یہ صرف عربی زبان میں ہے، کسی اور دوسری زبانوں میں نہیں ہے. تو اس لیے اس کو لغت الضاد کے ضاد والی لینگویج کہا جاتا ہے. لا یزید الاسم. اچھا یہ کلیئر ہو گیا کہ 92 پہ کہ کوئی بھی اسم جو ہے عربی زبان میں وہ 7 حروف سے زائد نہیں ہوگا. تو اس کا جو 4 آپشن ہے کہ سبعۃ احرف یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے یستخدم العرب کلمۃ منحوتۃ وہی منصوبۃ الی. یہ عبد الدار ہوگا شاید، وہ پیج کی مس پرنٹنگ ہے. واہی منصوبۃ الی عبد الدار. سر عبد الدار ہی ہے. جی عبد الدار. سر جو آپ نے اوپر والا ایم سی کیو، سر 92 ایم سی کیوز میں جو آپ نے سبعۃ احرف پڑھایا ہے تو یہ صرف میں تو ہم نے خماسم جرد خماسم ضیفی تک پڑھا ہے. تو اس کے حروف اصلیہ کو جب دیکھیں گے تو اس کا قاعدہ دیکھیں کسی دن اچھے طریقے سے کر کے. جب استغفر سر خماسم جرد اور خماسم ضیفی میں 6 اور 5 ہی آئیں گے نا، تو 5 آئیں گے نا، خماسی، رباعی اور مزید فی کے جو ہیں. سر یہ وہ ثلاثی رباعی کی جو تقسیم ہے وہ فیل کی ہے، یہ اسم کی بات ہو رہی ہے، یہ اسم کی بات ہو رہی جی ہے. بالکل اسم کی ہے، وہ بھی آ رہا ہے آگے. خماسی کا جو ہے نا وہ بھی آئیں گے اس میں، وہ 6 حروف ہوں گے. فیل جو ہے وہ کہتے ہیں 6 حروف سے زائد نہیں ہوگا. یہ اس میں ہے، ٹھیک ہے، اسم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کہ جب اس کو چینج کرتے ہیں عبد الدار، اصل لفظ جو ہے عربوں کے ہاں جب وہ عبد الدار کہتے ہیں تو اس کو
ابدری کہتے ہیں وہ عبدالدار کو مثلا پروناؤنس نہیں کرتے. جیسے ہم ایبریویشن کہتے ہیں، جیسے پی یو پنجاب یونیورسٹی ہے تو اس کو صرف وہ پی یو کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو کلمات ہیں ان کے ہاں ان کو جو وہ ایبریویشن اس کو وہ چینج کرتے ہیں، بدلتے ہیں پروناؤنس کرنے کے لیے. تو وہ پھر کون کون سے ہیں ٹاپک، یہ 2 MCQs اس میں سے آئے تھے لاسٹ ٹائم اسی پورشن میں سے، کہ جیسے یہ اب شامی کلمۃ منحوتۃ واہی یا منصوبۃ الی، کہ جب یہ اب شامی کا کلمہ بولے گا کوئی بھی عرب تو یہ منحوت ہے کلمہ، یہ بنایا گیا ہے کس سے، واہی یا منصوبۃ الی، یہ منصوب ہے کس کی طرف، تو عبد الشمس، یہ عبد الشمس کی طرف سے ہے. کہ جب اب شامی کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا، یہ عبد الشمس. یہ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. سر یہ 93 والا سمجھ نہیں ہے. یہ اس پہ نا وہ لکھا، وہ پیج کا جب وہ لیا نا اسکرین شاٹ تو اس پہ آ گیا یہ عبد الدار ہے. اسی طرح جیسے اب شامی ہے نا، اس کو میں کر دیتا ہوں سینڈ دوبارہ اس کی پہ. وہاں پہ وہ لفظ کیا ہے سر؟ جی بتائیے گا لفظ کیا ہے اس جیسے میں. یہاں پہ ابداری ہے، عبدالدار ہے. نہیں یہ تو عبد الدار ہے نا، ابداری ہوگا اوپر ہاں جو ہے. جی عبدری لفظ ہے سر. جی ابداری، جی وہ جب وہ ابداری کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا کہ ٹھیک ہے چلیں ہو گیا کلیئر. اسی طرح اب شامی جب وہ کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا عبد شمس. اور اس کے بعد 95 پہ آ جائیں کہ جب وہ دار امی کہیں گے امی تو یہ اس سے مراد ان کا کیا ہوتا ہے، وہ کیا مراد لیتے ہیں، دار العلوم، علوم کا گھر کوئی بھی وہ. تو وہ دار العلوم کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے ہم مثلا پڑھتے ہیں کہ دار العلوم کوئی بھی ہے جس مدرسہ میں، تو وہ اس کو دار امی پڑھتے ہیں، صرف اتنا پڑھیں گے. تو یہ بھی منحوت ہے، کس لفظ سے یہ بنا ہے دار امی، یہ لفظ یہ دار العلوم سے بنا ہے. اس کے بعد ہے کلغری کلمۃ منحوتۃ واہی منصوبۃ الی، کہ یہ جو کلمہ ہے کلغری یہ کس سے بنا ہے. جب یہ مثلا کلغری کہیں گے تو کیا مراد ہوگا، یہ کلمہ کس سے بنا ہے، کس کلمے سے. تو اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے کلیۃ اللغۃ العربیہ. کلیہ کہتے ہیں کالج کو. سر یہ السلام علیکم سر. جی سر. جی سر میں کہہ رہا ہوں یہ لیسن نا ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ پیج سارا پڑا ہوا ہے، پہلے اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے پہلے. اس میں سے 2-4 چیزیں تھیں جو مثلا اس لیے اس کو کیا ہے ایڈ، تاکہ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں. بار بار وہ تنگ کر رہے تھے کہ اس میں کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے اس کو ایڈ کیا گیا ہے تاکہ ایک دفعہ جو ہے سارے کلیئر ہو جائیں اسی پہ. اس کے ساتھ ایک اور پیج ہے جو ایڈ کرنا تو کیا ہوا ہے ساتھ، ویسے اسی لیے اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ بتا کے جا رہا ہوں. اور اسی طرح جعلت فدا کا، جب یہ کلمہ جو ہے کہتے ہیں کہ قد نحت العرب من جملۃ جعلت فدا کا فعلا يدل على النطق بها. ٹھیک ہے، جب جعلت فدا کا وہ پڑھنے کی بجائے وہ کہتے ہیں جعفد، صرف اتنا کہیں گے، یہ جعلت فدا کہنے کی بجائے وہ جعفد کہتے ہیں. اور اسی طرح حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، وہ اس کو لیے کیا کہتے ہیں، حی ال. جیسے پہلے جو تھے یہ مثلا وہ اس کی ایبریویشن بتائی تھی اور بعد میں کلمہ پوچھا گیا تھا. اب جو ہے وہ کلمات تو ذکر کیے گئے ہیں اور اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کلمات سے کون سا لفظ بنتا ہے ان کے ہاں. قد نحت العرب فعلا من جملتی، تو اس سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سے یہ حی ال آئے گا. یہ تھرڈ اس کا کریکٹ ہے. اور اسی طرح ما شاء اللہ کانا کو وہ مشکل میم شین اور کاف نون سے یہ اس کو کہہ دیتے ہیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو وہ حوکل، کہ لا حول ولا قوت، وہ یہ سارا کلمہ جو ہے وہ نہیں پروناؤنس کرتے، جب اس کو کہنا ہو تو وہ حوکل صرف اتنا کہہ دیتے ہیں. سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اور السلام علیکم سر. جی سر 99 MCQs نمبر جو ہے ماشاء اللہ کا نا، یہ اس بار جو اسلامک اسٹڈی کا پیپر ہوا اس میں آیا ہے. جی اسی طرح ہے. یہ مثلا امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، مثلا اس طرح کی انہوں نے پوچھنی ہے جو ٹیپیکل ہیں تھوڑی سی.
اس کے بعد ہے انا للہ و انا الیہ راجعون لتفید مدلولہ، جو اپنے مدلول پر دلالت کرتا ہے اس کو کہ وہ استرجع ہے. یہ آیا تھا شاید پیپر میں لاسٹ ٹائم. ہاں جی 2020 میں. جی جی اب یہ ہے ایم سی کیو جو ہم نے کرنے اصل میں وہ یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں سے من الذی ادى الاعراب مظہرا من مظاہر الشاعریہ و آیت السلیقہ الفنیہ فی التراکیب العربیہ. من الذی ادى الاعراب مظہرا من مظاہر الشاعریہ و آیت السلیقہ الفنیہ، کہ کون ہے جس نے ادى الاعراب، جس نے اعراب کو یہ گنا تھا مظہرا من مظاہر الشاعریہ و آیت السلیقہ الفنیہ فی التراکیب العربیہ. تو ابن خلدون ہے، طه حسین ہے، العقاد ہے، مصطفیٰ رافی ہے. تو یہ عباس محمود العقاد، یہ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس نے ادى الاعراب مظہرا من مظاہر الشاعریہ و آیت السلیقۃ الفنیہ، یہ اس نے گنا ہے. اس کے بعد ہے حصول مالکۃ اللسان العربی سر انما. یہ سمجھیے دیکھے کہتا ہے کہ جیسے شاعری ہے نا، اعراب جو ہے اس میں ادى الاعراب مظہرا من مظاہر الشاعریہ، کہ جیسے شاعری کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس کو مثلا اس کے اوزان وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے جو شاعری ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. اسی طرح عربی زبان کی جو تراکیب ہیں اس پر اعراب کی وجہ سے وہ خوبصورتی اور سلیقہ ہے اس کا، یہ نشانیاں وغیرہ جو لگائی گئی ہیں. اور حصول مالکۃ اللسان العربی انما هو بکثرت الحفظ من کلام العربی کما یقول، یہ کس نے کہا ہے کہ عربی زبان میں کمال حاصل کرنے کے لیے اس کا ملکہ آپ کلام عرب کو کثرت سے حفظ کریں، کہ اگر آپ اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں عربی زبان میں تو اس کلام عرب جو ہے اس کو کثرت سے یاد کریں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ آپ کا اوپر پیج میں آئے گا یہ والا. سر ابن خلدون نے. جی ابن خلدون نے کہا تھا. یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد ہے کہ ذل الانسان آمادا طویلۃ.